بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا۔ وقال تعالی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی طبیعت ہے کہ جب ایک حالت پر ہوتا ہے، اگر اس سے بہتر کوئی چیز دیکھ لے تو اس کو پچھلی چیز بھول جاتی ہے، اس سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس ایک جوڑا کپڑوں کا ہو اور 6 مہینے ہو گئے ان کو پہن رہا ہے، ایک ہی جوڑا ہے، دھو کر پہنتا ہے، اس کے پاس کوئی نیا اچھا جوڑا آ جائے تو اس کی نظر سے پچھلے والا جوڑا گر جاتا ہے، دل نہیں کرتا اس کے پہننے کو۔ جوتا ہے، کمزور ہے، استعمال کے قابل ہے، پہن رہا ہے، اگر اس سے اچھا جوتا اس کو مل گیا تو پچھلے جوتے سے نظر اٹھ گئی۔ بھوکا آدمی ہے، اس کو باسی روٹی دی گئی، ساتھ چٹنی دی گئی، بڑی رغبت سے کھا رہا ہے۔ اسی دوران کوئی آدمی تازہ روٹی لے آئے اور ساتھ مرغن سالن لے آئے، فوراً اس کی نظر پچھلے والے روٹی سے اٹھ کر اس پر نظر پڑ جائے گی، اس روٹی کے کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ جو آدمی پیدل ہے وہ سائیکل کو بہت اچھی سواری سمجھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس مجھے سائیکل مل جائے۔ سائیکل مل گیا، اس کے بعد کسی آدمی نے اس کو موٹر سائیکل ہدیہ کر دیا، اب اس کے بعد سائیکل سے اس کی نظر اٹھ گئی، دل ہی نہیں کرے گا سائیکل چلانے کو۔ یہ دنیا میں انسان کی ایک طبیعت ہے کہ پچھلی چیز سے اگلی چیز پر نظر پڑ جائے تو پچھلی چیز بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کی یہی حالت ہے۔ ما عندکم ینفد وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا
دنیا کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نظر سے ایک چیز استعمال میں آنے کے بعد ہماری نظر سے گر گئی، کل عدم ہو گئی، ہماری نظر دوسری چیز پر چلی گئی، اس سے اچھی چیز مل گئی تو اس سے بھی نظر ہٹ گئی، اس سے اچھی چیز پر چلی گئی۔ جس طرح نظر سے یہ چیزیں گر رہی ہیں، حقیقت کے اندر بھی یہی ہے کہ ان میں دوام کوئی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری نظر سے گرنے والی ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب فرشتہ موت کا جب اس پر نظر پڑے گی تو پھر دنیا کی ہر چیز انسان کے ہاں اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس کی وقت ختم ہو جائے گی، پھر آخرت پر اس کی نظر ہوگی۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے، خود انسان کی طبیعت بتا رہی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ذات کے اعتبار سے کامل نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے فنا ہے، اس پر کامل کوئی چیز نہیں ہے۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں تو پھر ان کے ساتھ دل لگا کر انہی کو سب کچھ سمجھ لینا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دوسری جانب انسان کی حالت یہ ہے دین کے معاملے میں، جو کچھ یہ کر رہا ہے اسی کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فرائض کے ساتھ سنن بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہی کافی ہے۔ دنیا میں تو اس کا اصول اور تھا، کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو پہلے والی چیز پر سے نظر ختم، اور دین کے معاملے میں بالکل برعکس مزاج ہے کہ سامنے اچھی عبادت آ رہی ہے، اچھا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دین کے معاملے میں انسان جو کچھ کر رہا ہے اسی کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ دنیا پر ہے، ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم ہر ایک حیثیت سے بڑی حیثیت پر جانا چاہ رہے ہیں، جو جس حیثیت پر ہے اس سے اگلی حیثیت پر جانا چاہتا ہے، اس پر اکتفا نہیں کرتا۔ اگر اگلی حیثیت تک پہنچ جائے تو پچھلی حیثیت اس کی نظر سے بھی ختم، کیونکہ دل اور دماغ میں دنیا ہے۔ حالانکہ ہم اس کا حشر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بے وفائی ہے، ہم خود اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھی انسان کے ساتھ بے وفا ہیں، کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کی دنیا میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی انسان کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ صحت ہمیشہ نہیں، جوانی ہمیشہ نہیں، فرصت ہمیشہ نہیں، مال ہمیشہ نہیں، مکان ہمیشہ نہیں، سواری ہمیشہ نہیں، کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے گزرتی جا رہی ہے، اس کو سبق دیتی جا رہی ہے، لیکن نظر پھر بھی اسی پر ہے۔ اگر ہماری نظر اس سے اٹھ کر اللہ کی ذات پر ہو جائے
تو پھر ہمارا دین کے معاملے میں بھی یہی نظریہ ہوگا۔ یہ جو تکبر ہے اس کے پیچھے بنیاد یہی ہے، دنیا کی محبت ہے، آخرت پر نظر نہیں ہے۔ اس وجہ سے آخرت کے اعتبار سے اس کو جو کچھ کر رہا ہے بہت کچھ لگ رہا ہے۔ اگر کسی کو ایک علم میں مہارت ہے، وہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، دوسرا اس سے بڑا بھی ہوگا، اس کو گرانے کی کوشش کرے گا اپنی نظر سے، اپنی گفتگو سے، اور دنیا میں اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا سے نظر اٹھا کر نظر آخرت پر جمائیں، اللہ کی ذات پر نظر جمائیں۔ اگر اللہ کی ذات پر نظر جم جائے تو پھر انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، جو اعمال کر رہا ہے اس کو بہت کم سمجھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب انسان اسی نقطے پر نظر کر لے کہ جو کچھ دنیا میں ہے ان میں سے کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اب غور کر لے کون سی چیز ہے ایسی جو دنیا تک محدود ہے، جو اللہ کے پاس نہیں جائے گی۔ تو یہ ساری زندگی انسان کو شیشے کی طرح نظر آئے گی۔ جس چیز پر اس کی نظر ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں رہنے والی چیز ہے یا اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، انسان کی معاشرت ہے، لین دین ہے، تعلقات ہیں، انسان کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، ساری چیزیں یہاں رہنے والی ہیں۔ تو ہمیں دنیا سے نظر ہٹانی ہے، اللہ کی ذات پر نظر جمانی ہے، کیونکہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس کو متاع الغرور کہا گیا، دھوکے کا سامان ہے۔ اس وجہ سے انسان کا جو نفس ہے اور شیطان، یہ اس کو دنیا کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اس کا تجربہ وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ سب دھوکہ ہے، اس کا مشاہدہ یہی بتا رہا ہے کہ سب دھوکہ ہے، اس کو واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ سب دھوکہ ہے، لیکن نظر پھر بھی دنیا پر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا دنیاوی اعتبار سے شوق ہے کہ میں کسی عہدے پر فیض ہو جاؤں، مثلا دنیاوی عہدوں میں وہ علاقے کا ناظم بن گیا۔ جب ناظم بنا ہے تو اس کو دو مصیبتیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک مصیبت یہ کہ اس کو یہ عہدہ چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نظامت تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے بڑے عہدے پر جانا چاہیے۔ دوسری مصیبت اس پر یہ لاحق ہوتی ہے کہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری یہ نظامت ختم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر وہ چھلانگ لگا کر آگے ایم پی اے بن گیا
تو پھر اس کو پھر بھی یہی دو مصیبتیں ہیں کہ یہ میرے سے چھن نہ جائے اور میں اس سے اگلے عہدے پر پہنچوں. اس وقت اس کو یہ عہدہ بالکل چھوٹا عہدہ لگنے لگ جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو اور اس طرح کے جو جمہوری ملک ہیں 5 سال تک عہدہ رہتا ہے، اس کے بعد ختم. اگر پہنچ گیا، وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، تب بھی اس کو یہی 2 مصیبتیں لاحق رہتی ہیں. ایک یہ کہ میں اس سے بڑا کوئی عہدہ ہو اس پر پہنچ جاؤں، یا کم از کم یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں بھی ادھر ہی رہوں. دوسرا، جب بڑے بڑے عہدے پر پہنچتا ہے اس کو دوسرا خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے کے بعد پھر 2 راستے ہیں، یا جیل کا راستہ یا بحر کا راستہ ہے. دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جو بھی اس سیٹ پر آتا ہے اس کے بعد، کیونکہ آگے کوئی سیٹ نہیں ہے، اس کے بعد اگلی سیٹ وہی ہے. لیکن پھر بھی طلب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دھوکے میں نہ پڑیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ بھی، یہ دنیا کی یہ عارضی زندگی ہے، عارضی چیز ہے. وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، وہ جو 2 مرض ادھر ہمیں لاحق ہیں وہاں سے ان کی سیرابی ہو رہی ہے. جس مقام پر پہنچا ہوا ہے نا، 2 خطرے ہیں اس کو کہ یہ میرے سے نکل نہ جائے، دوسرا یہ کہ میں اس سے بڑے عہدے پر پہنچوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. فیصلہ ہم نے آج کرنا ہے اور اپنی زندگی کا رخ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ پیچھے ہم نے کس رخ پر زندگی گزاری اور آگے ہم نے کون سا رخ اختیار کرنا ہے. ہم اس دنیا کو، دنیا کی رغبت کو چھوڑ دیں. جب اس میں رجنا ہی نہیں ہے، جس کے پاس ایک جوڑا ہے دوسرے جوڑے کی خواہش رکھتا ہے، جس کے پاس ہلکا ہے اچھے جوڑے کی خواہش رکھتا ہے، جس کے پاس 10 روپے خرچ کے ہیں 20 روپے کی خواہش رکھتا ہے، جس کے پاس 100 روپیہ ہے 500 روپے کی خواہش رکھتا ہے. رجتا تو ہے ہی نہیں. دونوں خطرے اس کو لاحق ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں اور اس سے اچھی حیثیت مجھے مل جائے، اچھا خرچہ مجھے مل جائے، اچھی چیز مجھے مل جائے. اس میں سکون ہی نہیں ہے. سکون کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا راستہ ہے. اور اس میں ہم جس مرض میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں ہم اسی کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں. اس میں کون سی چیز ہے جو ہماری نظر کو آگے بڑھانے سے روک رہی ہے؟ مرض تو یہی ہے کہ ہماری رغبت دنیا کی طرف ہے، ادھر نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات پر نظر پڑ جائے تو ہم جہاں جس کیفیت میں کھڑے ہیں ہمیں یہ ادنا اور حقیر نظر آئے گی. ابھی آپ کلام سن رہے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کتنا بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کتنا دین کا کام لے رہا ہے. سراپا فقر ہوں، عجز ندامت ساتھ لایا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا جملے. اس سے آگے شاید کوئی حد ہی نہیں ہے ہماری سوچ میں تو کہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا اور تقصیر کے ساتھ تعبیر کر سکیں. کہ جن کی نظر اللہ کی ذات پر ہو گئی
ان کے لیے ان کے اپنے اعمال ان کو کچھ نہیں نظر آتے، جہاں کھڑے ہیں دین کے معاملات میں وہ کچھ نظر نہیں آتے۔ اگر اللہ کی بڑائی، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو مثال کے طور پر ایک بزرگ مثال دے رہے تھے بڑی شاندار، وہ یہاں مناسب لگ رہی ہے۔ ایک آدمی آیا مہمان بن کر، جانتا نہیں ہے اس کی ظاہری حالت وہ اس ایسے سادہ سا فقیر آدمی کی، محض مہمان سمجھ کر اس نے اس کا اکرام کیا۔ کیسا اکرام کیا؟ ایک مرغی ذبح کر کے، دیسی مرغی ذبح کر کے اس کو پکا کر مہمان کے سامنے رکھ دی۔ اب اس مہمان کے ظاہر کو دیکھ کر جو کچھ پیش کر رہا ہے اس کو بہت بڑا، اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھ رہا ہے اور بڑی مہمانی سمجھ رہا ہے کہ ایک عام سا آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، میں پہچانتا بھی نہیں ہوں، پھر بھی میں نے اس کے لیے دیسی مرغی ذبح کر کے پیش کر دی۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کر کے اس نے کہا کہ آپ جس سلطنت میں رہ رہے ہیں میں اس کا بادشاہ ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں اس کا بادشاہ ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، چلو آپ کو ملتا جاؤں، اس کی ظاہری جو رونق اور وجاہت اور آگے پیچھے فوج، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ تو اس چیز کو جس کو وہ پیش کر رہا تھا بہت بڑا سمجھ رہا تھا۔ جیسے اس نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، تو بس وہیں اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگ گئے۔ اوہو، اتنا بڑی شخصیت میرے پاس آئی، میں نے صرف ایک ڈش پیش کی، وہ بھی ہلکی سی گھر سے بنا کر، اسی چیز کو انتہائی ہلکا اور حقیر سمجھ رہا ہوگا۔ آپ طلباء ہیں، آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آیا یہاں، اس نے علماء والا لباس پہنا ہوا ہے، باہر سے پیدل آیا، آ کر بیٹھ گیا، اور ہم نے سمجھا کسی مسجد کا امام ہے، دیندار آدمی ہے، اس کا پانی پوچھا اور اس کے لیے مرغی ذبح کی، پکایا اور کھلایا۔ اس نے اپنا تعارف بھی ایسے ہی کرایا کہ میں مسجد کا امام ہوں۔ جب کھلا پلا دیا، اس نے کہا کہ میں مسجد الحرام کا امام ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فوراً جس چیز کو بہت اعلیٰ سمجھ رہا تھا اسی کو انتہائی ادنا سمجھے گا، کیونکہ اس کی عظمت واضح ہو گئی ہے۔ پہلے عظمت نہیں جانتا تھا، اب عظمت واضح ہو گئی۔ بس ہماری نظر اگر اللہ کی ذات پر ہو جائے، ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تو ایسی صورت میں دنیا سے نظر اٹھ جائے گی، دنیا حقیر، کہ اللہ خود فرما رہا ہے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، اور جو کچھ اللہ کو پیش کرے گا اس کو حقیر سمجھے گا۔ لیکن بہتری اسی میں ہے، یہ خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے۔ جس کو پیش کر رہا ہے خود اس کو حقیر سمجھے گا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ قدردان ہے، اس کو باقی بھی رکھے گا اور بہتر بھی کرے گا۔ مشکات والے بیٹھے ہیں، اگلے دن ہم نے حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، کھجور اور پہاڑ کے برابر اللہ اس کو پالتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے اپنی نظر میں یہ اعمال کو بڑا سمجھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم بیماری میں مبتلا ہیں، ہماری نظر اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دل سے دنیا کو نکال دیں۔ دنیا ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دھوکہ ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جس چیز کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی جس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں یہ کہاں لوٹ کر جا رہی ہے۔ خوبصورت لباس کے پیچھے ہم زندگی برباد کر رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے پیچھے ہم پڑ رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ اور اگر ہم عہدے کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ہم دیکھ لیں بڑے عہدے والوں کے ساتھ بنا ہوا کیا ہے۔ اور اپنی صحت اور اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ لیں کہ اس کے بعد پھر نتیجہ کیا بنتا ہے۔ اگر دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ لیں حسن و جمال کہاں جا رہا ہے۔ اور ادھر بھی ہم دیکھ لیں، جس دانے کو، کھجور کے دانے کو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اگر ہماری نظر اس بات پر آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بے جا غصہ ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو اللہ والے ہیں، بس ان کی محنت کا میدان یہی ہے کہ دل کو دنیا کی عظمت سے، دنیا کی محبت سے پاک کر کے اس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت اس دل میں ڈالنی ہے۔ اگر ہم دنیا میں پھنسے پھنسے یہاں سے نکل گئے تو جب موت کا فرشتہ آئے گا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں پھنسے پھنسے ہم جب آخرت میں جائیں گے، وہاں ہوگا کچھ نہیں ہمارے پاس، تو افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی ہے تذکرۃ الاولیاء، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عطار ان کو کہتے ہیں، فرید الدین ان کا نام، عطار کے نام سے مشہور تھے، کہ عطر کی ان کی دکان تھی۔ ایک اللہ والا آیا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو پسند کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سبب بنا کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ان کی ہدایت کا وقت آیا ہوا تھا، سارا دن دکان پر بیٹھے خوشبوؤں کی مہک میں مگن رہتے اور بہترین خوبصورت بوتلیں سجا رکھی، جس طرح آج کل بھی آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں عطر کی دکانوں میں کیسی خوبصورت بوتلیں سج رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک اللہ والا آیا، اس نے کہا کہ او اللہ کے بندے، یہاں بیٹھا ہے، تو نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہے، تو کیسے مرے گا؟ تو جب مرے گا
کبھی تیری روح اس بوتل میں پھنسے گی، کبھی اس بوتل میں پھنسے گی، کبھی اس بوتل میں پھنسے گی، تیری روح تو بڑی مشکل سے نکلے گی۔ انہوں نے آگے سے فرمایا ہاں ہاں بابا جی، جیسے تو مرے گا میں بھی ویسے مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں تو ایسے مروں گا، وہیں زمین پر لیٹے اور فوت ہو گئے۔ تو جیسے فوت ہوئے ان کو دیکھا یہ تو فوت ہو گیا ہے، بس ادھر ہی جھٹکا لگا کہ یہ تو مجھے پیغام دینے آئے تھے، واقعی میری روحیں تو یہاں پھنسی ہوئی ہیں، میرا کیا بنے گا؟ تو بس اس کاروبار کو وہاں روکا، اللہ والے کے پاس گئے کہ میرے دل سے یہ بوتلیں، یہ محبتیں، دنیا کی خوشبوئیں، یہ ساری کی ساری نکال دیں۔ بڑے اللہ والے بن گئے۔ تو ہم نے دل کو صاف کرنا ہے، دل میں اللہ کی محبت کو، یہ دل اللہ کی محبت سے پر کرنا ہے، یہی کام آئے گا۔ جب فرشتے آئیں گے یہی کام آئے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاندار مثال دی، فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے وزراء نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کی ترتیب یہ تھی کہ قلعے میں رہتا تھا، باہر سے 5 دریا گزرتے تھے، ان سے نہریں نکال رکھی تھی اس نے قلعے کے اندر، وہیں سے پانی وہ خود بھی پیتا، فوج بھی پیتی، سارے وہیں سے پانی پیتے تھے، میٹھی شاندار نہریں تھیں۔ تو وزراء نے مشورہ دیا کہ یہ نہریں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، یا مثال کے طور پر انڈیا سے آ رہی ہیں، یہ دشمن کی طرف سے آ رہی ہے اور سارا مدار ہمارا اسی پر ہے، بہتر ہے کہ ہم اس قلعے کے اندر کوئی کنواں کھود لیں، چاہے وہ کڑوے پانی کا ہو، ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ اگر یہ دشمن یہ نہریں بند کر دے ہمارے کیا بنے گا؟ اس نے کہا کس کی ضرورت ہے یہ بند کرے، اتنا عرصہ ہوا مجھے بادشاہت کرتے ہوئے، میرے ابا کو بادشاہت کرتے ہوئے، کبھی اس کو خیال نہیں آیا، اب کیسے بند کرے گا؟ تو اس نے توجہ نہ دی۔ دشمن ایک عرصے کے بعد ہوشیار ہوا، اس نے 5 نہریں بند کر دیں۔ جب نہریں بند کر دیں، اب ان کے پاس اس وقت اوزار بھی نہیں تھے کنواں کھودنے کے، تو سارے کے سارے فوج بھی، بادشاہ بھی، سارے وہیں مر گئے اور دشمن غالب آ گیا۔ تو جب وہ پانی بند کیا تو اس وقت وہ وزیر کہتا تھا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اس پانی کی موجودگی میں اپنا کنواں کھود لیں، پانی ختم ہو گیا، اب کنواں کھودنا تو مشکل ہے۔ پھر افسوس کر رہا تھا وہ بادشاہ، لیکن افسوس کام نہ آیا، آخر مر گئے۔ یہ بات کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو 5 حواس ہیں، آنکھیں ہیں، یہ قوت باصرہ ہے، سونگنے کی قوت شامہ ہے، اور یہ زبان ہے لذت کی قوت، چھونے کی قوت، کان سننے کی قوت۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے انہی سے لذات حاصل کر رہے ہیں دنیا کی۔ ہمارا دل اللہ کی محبت کی لذت سے خالی ہے۔ جب آئے گا فرشتہ، وہ روح قبض کرے گا تو یہ ساری نہریں بند ہو جائیں گی، پھر جو کچھ دل میں ہوگا وہی کام آئے گا۔ اگر یہاں رہتے ہوئے ابھی یہ کام کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن سکتے ہیں، اور جن کو اللہ نے دیکھنے کا حکم فرمایا ان کو دیکھ سکتے ہیں اور چکھ سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں چھو سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اپنے دل کے اس کنویں کو اللہ کی محبت سے پر کر لیں، تو جب یہ فرشتے آئیں گے
یہ نہریں بند بھی ہو جائیں تو دل کی نہر انشاءاللہ کام آئے گی۔ آج سے ہم پختہ ارادہ کریں، کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت دنیا سے جانا ہے۔ روزانہ حادثات، روزانہ کے واقعات ہمیں سبق دے رہے ہیں، تو ہم اپنے دل پر محنت کر کے اس دنیا سے نظر کو اٹھا کر اللہ کی ذات پر نظر رکھیں۔ عجیب بات ہے، اللہ نے اسی دنیا کے نقشوں میں اپنی محبتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی تجارت میں اللہ ملتا ہے، اسی زراعت میں اللہ ملتا ہے، انہی کپڑوں کے پہننے میں اللہ ملتا ہے۔ پڑھیے نا حدیث، آج کل پڑھی ہے مشکوٰۃ شریف میں کہ کپڑے پہنتے ہوئے جو دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پہننے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یعنی انہی نقشوں کے اندر اللہ نے اپنی محبت چھپا کے رکھی ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو، یہ دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری نظریں پھنسی ہوئی ہیں دنیا میں۔ اس دنیا سے نکالنے میں تھوڑی قوت لگے گی، تھوڑی ہمت کی کوشش ہوگی۔ بس یہاں سے ہٹا کر اللہ کی ذات پر نظر جما لیں۔ رہنا یہی ہے، ادھر ہی رہنا ہے جب تک موت نہیں آتی۔ کھانا یہی کچھ ہے، پہننا یہی کچھ ہے، جو پہن رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، لیکن انہی نقشوں میں رہتے ہوئے اللہ مل جائے گا اور دنیا کی حقیقی لذت بھی مل جائے گی۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اس وقت ساری چیزیں وہاں موجود ہوں گی۔ اگر وہاں سے تعلق کاٹا، ادھر رکھ کے جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت